من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا وكريمنا ورحيمنا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله پڑھیے مولا سیدی یا رحمت للعالمین گنج بخشے فیض عالم مظہری نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر آج
ماہ کے بعد اللہ کا قرب شکر ہے 5واں درس قرآن 5 دن پاک کی نسبت سبحان اللہ ایسی کمال نہیں کرتے ہیں اسی ہے ہی نسبتاں ہوئے ساری نسبتاں ہے ہی ساڑیاں سبحان اللہ اور اللہ کا شکر ادا کریا کرو کہ رب سونے کا قرب شکر ہے سنی او نے جڑے کسے دے منکر نہیں بولو تو صحیح کوئی صحابہ دا منکر کوئی حضور کی آل دا منکر کوئی ازواج دا منکر کوئی چاران دا منکر کوئی پنجا دا منکر کوئی 12 دا منکر کلا سنی ہے جڑا سارے کو بن رہا ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر اے بڑی خوشی ہے 5واں درس قرآن ہے اور ماشاءاللہ تعداد کا اتنا بہت زیادہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ سبھی احباب کا تشریف لے کے آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے اور بہت بہت آپ کا مشکور ہے کہ تسی اپنا وقت نکال کے اللہ کے کارج سونے دیا گلنا سنانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت بھی اسے کر کے اسے مختصر رکھے ہے کہ زیادہ طویل بھی نہ ہوئے تاکہ گراں بھی نہ گزرے جتنا بھی اختصار نہ ہوئے لیکن اتنا ہوئے کہ سن کے بندے تے روح تازہ ہو جائے سبحان اللہ روحانیت کو غذا مل جائے ٹھیک ہے جو روحانیت کو جو غذا مل گئی نا تو بس پھر روح تازہ ہو گئی تو پھر دونوں جہانوں کے وچ بیڑا پار ہے سبحان اللہ میں قرآن کی جڑی آیت پڑھی ہے موضوع ہے اولیاء کی شان سبحان اللہ اور غوث پاک کا مقام سبحان اللہ جو کہ 11ویں ہے کہ حضور دی آل کا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ اللہ کا قرآن میں پڑھا ہے 3 تفسیریں میرے سامنے موجود ہیں تفسیر نعیمی تفسیر مظہری تفسیر تبیان القرآن اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ درس قرآن ہے لیکن بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے کچھ علمی گلاں نہیں ہوں گی کچھ نکات ہوں گے آج دور حاضر کے اندر جس ولایت کا فقدان ہے اور جیڑی ولایت ہونی چاہیے اس حوالے کا بہت اہم گفتگو اور جڑے سرے تو ولایت کے منکر نے رہی ولایت آئی نہیں وہ تو ثبوت قرآن سے موجود ہے کہ ولایت بھی ہے کہ جے ولی نہ ہون تو بندہ ولی تو بغیر ایس دور وچ رہنمائی لے نہیں سکتا بے شک پیر کامل تو بغیر بندہ رہنمائی لے سکتا نہیں بولو نہیں لے سکتا نہیں قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ عیب ریب ہے ہی نہیں بے شک بولو قرآن شک بولو تو صحیح نہیں ہے شبہ کوئی عیب کوئی ریب نہیں پھر کی وجہ ہے او گروہ او ٹولا میں شریعہ گلا کرنا ہونا میری عادت سیدھی گل کرنی ہے ہاں او گروہ جڑے آنے نہیں جی ہم تو ولیوں کو نہیں مانتے اور تمہاروں پہ ہمیں شرک ہے نعوذ باللہ من ذالک پڑھ کے وہی قرآن ہی سمجھتے ہیں توجہ کرنی ہے میں گلا بڑی قیمتی دے بڑی توجہ دینا سنا کرے تے جڑے آنے نے نہیں یار اللہ دے ولیاں دے مزارات تے جاؤ تے انہاں دے کولوں فیض مل رہا ہے وہی قرآن پڑھ دیں دو گروہ میں قرآن کو پوچھیے تے قرآن کہتا ہے کہ یہ شک ہے ہی نہیں بے شک سبحان اللہ قرآن کہتا ہے یہ شک نہیں اور ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن وہ بھی آیتاں پڑھ دیں یہ بھی آیتاں پڑھ دیں انہاں دے ہاتھ وچ بھی قرآن ہے ادھر بھی ہاتھ وچ قرآن ہے ایک عام جہا بندہ تے ڈاؤن ہو گیا بولو نا بے شک
ایک عام پرسن تے جناب اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا وہ آنکھیں کہ بھئی میں جاؤں تیرے پاس ہے راہ میرا دیکھا دعا نے ہاتھ سے قرآن سے گیا ہے سبحان اللہ یہ ہوندے سوشل میڈیا کا دور ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ جو انجینئر بھی پیدا ہو رہے ہیں جنہاں نے نام قرآنوں دی عزت پتہ ہے نہ کسی گل کا پتہ ہے نہ کسی میں دین کا پتہ ہے تو سب تو بڑے دین کے ٹھیکیدار بڑھ کے پہ کہ سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو گمراہ کر دے ہیں جی ولایت کو تو کوئی ہے ہی نہیں ولیوں کے پاس آنے سے ملتے ہی کچھ نہیں آؤ میں بتاتا ہوں کسی کی نہ سنو کسی کے پاس نہ جاؤ اگر سننی ہے تو اللہ کے قرآن کی سنو یا مصطفیٰ کے فرمان کی سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو باتیں اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ یا سے بولے اللہ کا قرآن یا حضور کا فرمان تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اس میں شاک کوئی نہیں لیکن کدھے پاس میں شاک نہیں سبحان اللہ لیکن جو ہدایت نہیں کے لیا ایمان والا نے شاک کرے گا ہی نہیں سبحان اللہ کہ کافر شاک کرے یہ اسی کہہ نہیں سکتے ہو جب نہیں مانتا واہ کیا ہوئی کافر دیکھ کے نہیں مانتا وہ اگر ہمیں ساتھ دو بنا کہ کافر کو آج شاک پہ کر دیں جیسے آپ نے کریجہ مڑوا کڑا پڑھ دیں وہ تو مسلمان ہی کوئی نہیں گل سمجھ آ رہی ہے ہاں جی کہ جے ایمان والا شک کرے تو ایمان والا ہے ہی نہیں بے شک پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیڑا گروہ ہے جڑا قرآن وچوں ہدایت لے گیا اور جڑا قرآن وچوں ہدایت پڑھ کے بھی نہ لے سکیا آؤ ذرا گروہ قرآن پڑھ کے سنانا اللہ کا قرآن محبت میں سنیا جے اللہ کا پاک کلام ہے فرمایا جن نے یہ وچوں ہدایت لئی ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے وہ ایک ہی جماعت ہے وہ ایک ہی طبقہ ہے وہ کیڑا ہے فرمایا ہدل للمتقین اے جننے بھی اللہ دے پاک ولی نے اگر قرآن کی تصویر دیکھنی ہے تے انہاں دے میرے آگے دیکھے آجے ہاں جی ہدل للمتقین ولیوں نے ہدایت دی ہے متقین نے ہدایت دی ہے اگر میں بات کو تھوڑا سا اور آگے لے چلوں اور اس کو بنیاد سے رکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دوں خدا دی قسم پاک حسین کا وہ عظیم کرانا ہے اگر اسلام کا اصل پیغام دیکھنا ہے قرآن دی اصل جدی پھیلی تصویر دیکھنی ہے کہ آؤ قرآن نے دستا پیا ہدل للمتقین متقین کے سردار اور ولیوں کے شہنشاہ جنہاں دسیا ہے کہ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لگی اگر اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان دیکھ لگی نظر آ جائے گا حق والے کیڑے سبحان اللہ ہدایت والے کیڑے ہیں ہدایت والے ہیں نہیں کہ ہاں اینا تو ہی دیکھ کے ولایت اور ولیاں تو دیکھ کے ہی ہدایت لینی ہے ہاری ساری بندہ ہدایت نہیں دے سکتا قرآن آتا پیا ہدل للمتقین میں گل ادھوری نہیں رکھاں گا ادھتے بھی مزید میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سناواں گا متقین اللہ دے ولی نے اے میں نہیں رکھتا پیا اے اللہ کا قرآن آتا ہے سبحان اللہ پیار سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ پہلا سپارہ ہر نمازی نماز دے اندر اس سورہ کی تلاوت کر دے لیکن غور کوئی نہیں کرتا اگر غور کرو تے مسئلہ حل ہو جائے اللہ کا قرآن ہے ہر بندہ دعا مانگتا ہے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم انعمت علیہم کیونکہ نماز میں بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا میں تو سیدھا راہ دکھا سبحان اللہ بے شک کیونکہ میرے وہ سیدھا راہ کیڑے راہ کی دعا مانگتے ہو وہ مستقیم نماز کو کے سیدھا راہ کیڑا ہے بے شک آگے نماز کھڑے ہو کے پھر اس کو کیسے ڈالا گیا ہے وہ دعا کرنا مانگ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ
ساری زندگی میری دعا ہے میں نے انعام والے لوگاں دی راہ میں چلائی رکھی سبحان اللہ صرف انعام والے نے پتہ چلے گا ہدایت والے اللہ دے ولی بولو اللہ دے ولی کچھ بولو اللہ دے ولی ولی نے اور قرآن سچائی بیان کر رہے ہیں اور اگر کسی دی پیروی کرنی ہے کسی دے پیچھے چلنا ہے کہ وہ اللہ دے اولیاء نے اور انہاں دی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارو دادا علی حجویری سبحان اللہ دادا صاحب کو منن والے بولو سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کرما والی سرکار جتنے بھی کامل اولیاء میں اصل ولیوں کی گل پہ ہے سبحان اللہ ہاں جی ولی ولی ہو وہ نہیں کہ جس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں یہ بات سمجھے بے شک ہاں اب تو دورے آدمی تو آپ دوسرا تیسرا جناب پیر بن گیا ہیں پانچ انگوٹھیاں پا کے 10 کڑے پا کے نہ نماز نہ قرآن ہے کرنا دے وچ بھی والیاں پائی ہوتے کنا تو بڑیاں دے کپڑے بھی پا لو آپ پیچھے اسلام رہ کتے گیا ہے بے شک شریعت رہ کتے گئی پیچھے بچیا کی ہے خدا کی قسم ان لوگوں نے شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں ان لوگوں نے اسلام کی تصویر کو مسخ کر دیا ہے ان لوگوں نے اسلام کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اسلام کی حقانیت کو ختم کر دیا ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ دادا علی حجویری مزارع الانوار کے اندر جو آج سے 1070 سال پہلے اس لاہور کے اندر اسلام لے کر آئے اسلام کا جھنڈا علم بلند کیا کیا دکھ نہیں پہنچتا ہوگا ان کو کہ ہم نے تو شریعت دین مصطفیٰ اس انداز سے پھیلایا ہے اور یہ جو نماز کے قریب بھی نہیں چاہتے ہماری گلیوں میں آ کر بیٹھے کیوں کہ ایسا ہے کہ نہیں بے شک اور سب سے بڑی غلطی ہماری ہے سب سے بڑی غلطی ہماری ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی بڑا پہنچیا ولی ہے ایسی ہے کہ نہیں بے شک میری گل غلط ہوئے تو میں دسیا جو صحیح ہوئے تو پھر بولنے کا حق بھی ادا کرنا ہے سبحان اللہ ہاں ذرا جا کے بیٹھو پتہ چلے بیٹھے ہوئے ہیں نا نہیں آپ بڑا پہنچیا ہے اس پہنچی ہے پھر بندہ پہنچ رہے ہیں نماز دے نیکے سنا دے نماز کا واجبات سنا دے فرائض سنا دے اصل نماز پڑھ کے سنا دے وہ پتہ کیا کر کے اور چھٹو جی عالم ہوتا ہے فقیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ کھڑے کر کے علماء کا استقبال کریا کرو نعرہ حیدری 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 علماء اہل سنت تمہیں حل کریں آپ جنہوں شریعت کی شیدہ میں کوئی پتہ نہیں وہ بھی جناب ہے یہ بلی ہے یہ بلائت کا میعاد رکھا ہے ہم نے کیوں جی اور پھر سب سے میں بھی وہ بات بلا دیتا ہوں سب سے بڑی غلطی ہماری ہے ہم نے پرکھا نہیں ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم نے جانچا نہیں ہے ہم اور کاموں میں تو بڑی جانچ پڑتال رکھتے ہیں کپڑا لین چلے جائیے تو دکاندار کی مت مار کے رکھ چھڑ دیں گے بے شک بولو تو صحیح آپ نے یہاں سے جو شہر لڑنی ہے جناب کام سے کپڑا پانا ہے چار جیپ میں لیوے کر کے اپنا بڑا کپڑا پایا اچھا مکان خریدنا ہو تو اس میں بھی جانچ پڑتال گاڑی خریدنی ہو تو اس میں بھی جانچ پڑتال ایمان کی باری ہے سبحان اللہ بولے نا ہم کو کہتے چلو جی ٹھیک ہے پیر صاحب نے چلتے جو آ رہے ہیں تو چلتے آ رہے ہیں پچھو چلتے آ رہے ہیں مسجد کا مولوی رکھنا ہمیں ایسی 100 سوال کرنے ہیں قاری صاحب کی داڑھی پوری ہے بالکل جناب پابندی کو بڑھ دے اچھا درشن نامی کیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہ نہیں سبحان اللہ میں پہلے آکھا میں گلہ سینیاں کر رہی تھی میں بول دو اور نہ بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر فلانی کا ایک منٹ فلانا کام ہے کہ نہیں کہ ہمارا امام بننا ہے کہ مسجد کے امام واسطے ایڈی لمبی لسٹ ہے اور پیر واسطے ہیڈر بھی کچھ نہ دیا سبحان اللہ کیا نہیں کی بلا اور پیر کے لیے کچھ نہیں پوچھتے کہ یہ کیا ہے اسے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا خدا کی
اس ولایت کو ہم کسی درجے میں نہیں رکھتے. اہل سنت کا یہ بالکل عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب علم دین جانتا ہو، قرآن جانتا ہو، شریعت جانتا ہو. یہ تو لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے، فقیری ہو رہے تھے، علم دین علامہ صاحب ہو رہے تھے، فقیر ہو رہے. اور نہیں یار، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہے. اگر علم سیکھو گے تو فقیری آئے گی. ہاں جی، اس کے بغیر کچھ تو نہیں آ سکتا. خواجہ نظام الدین اولیاء، سبحان اللہ. اللہ کرے سبحان اللہ کی بات اونچی ہو رہی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور الضالین کی بات کا مخرج سب سے زیادہ آپ کا تھا. یہ بتا رہا ہوں، علم سیکھا ہے انہوں نے پڑھا ہے. اور خواجہ جنید بغدادی سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں کیسے مان لوں کہ علم کے بغیر فقیر کیسے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا قول ہے. خدا کی قسم بات بھی بالکل ایسے ہی ہے. جب تک علم نہیں، جب تک شریعت کی پاسداری نہیں، اور میڈیکل کرا دیکھو حضور دے اتنے جان نہیں مارنی. سبحان اللہ. ہاں، حضور کی گل نہیں کرنی ساڑھے 20 سال میں جناب. سبحان اللہ. سرکار کی گل کوئی نہیں کرنی. نبی پاک علیہ السلام کی گل دی واری ہے، چپ کر جانا ہے. نہیں جناب، ڈر جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، رک جاؤ، چھپ جاؤ. اور میں کہ نہیں، ایسی پیری مریدی نہیں چاہیے. پیری مریدی وہی چاہیے جنہیں وچ بندہ سینہ تان کے رکھے. اور جب حضور کی گل آ جائے پھر یہ نہیں دیکھنا چونکہ چنانچہ بابا جی تائیں کے فرمانے میں کہ حضور کی گل واسطے، حضور کے پیار واسطے انہیں واہ عقیدہ چاہیے کہ بندہ پیار کرے تے انہیں واہ کرے بس. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ورنہ زندہ 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 زندہ. وگرنہ قرآن نے خود کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. ایسے ہیں اور پھر کسی بننے ہیں جناب، اسی شک کرنے ہیں، اسی ایمان لانے ہیں اللہ کے بھی، اللہ کے رسول کے بھی، سارا دن بننے ہیں. قرآن کہہ رہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. وہ ایمان والے بولو تو صحیح، وہ ایمان والے نہیں ہیں. آؤ ذرا ادھر ترجمہ سلطان العارفین کی زبان اچھ کر دیئے. سبحان اللہ. موڈ ہے تو سنا پھر بولو سبحان اللہ. آج میں ذرا سجا ہاتھ حضور کے نام پہ اٹھا کے بولو. سلطان العارفین فرمایا تسبیح پھری سبحان اللہ. پھر تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح
جدوں اے معیار ہوئے گا ولایت دا کہ شریعت آقا لجپال دی پاسداری ہوئے گی، علم دین ہوئے گا، قرآن پڑھن والا ہوئے گا، باحیا پر اور خواتین کو پردہ رکھنا گا. سبحان اللہ. اے بھی بڑا بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی پرابلم ہے. یہ جو پیر صاحب مریدیاں آئیاں نے پیر صاحب جناب دام فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں. میں دسو قرآن مجید میں حدیثاں پڑھی ہیں، تصویراں پڑھی ہیں، ایک حدیث دکھاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کی ہیں کیا جی؟ اور بھائی پردے کے احکام کے بارے میں آئے نا تو میں آپ کو قرآن سے دکھا سکتا ہوں کس چیز کا پردہ واجب ہے اور ہم کتنا کرتے ہیں. بھائی کی بیوی سے پردہ واجب ہے، جنہوں پرجائی آکھا جاتا ہے، بولو گے صحیح؟ 100 بچوں میں کہو کتنے پسند اس پردے تو بھی عمل ہوگا. اور پھر ہم کہیں کہ نہیں 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 ہم کو پتہ ہے کہ دین کی ہے اور قرآن کی ہے، حدیث کی ہے. ہاں ایسے عالم ہے ہوں اتنے کی ہوتا ہے جناب لین لگی ہے، دم سب چل رہے ہیں، تعویذ چل رہے ہیں. میں نہ دم کا ممکن ہوں نہ تعویذ کا ممکن ہوں، لیکن جو شریعت کے خلاف چلیں گے اس کا ضرور ممکن. ہاں سیدھی سی بات ہے، آج شریعت کے مطابق ہو آؤ جنہوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری کی. سبحان اللہ. ہائے 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 آج جنہوں نے یاد بھی منان بیٹھے ہو. بولو سنیو قوم سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنہاں دا بچپن ولایت اندر گزری، جنہاں دی جوانی ولایت اندر گزری، جنہاں دا پورا خاندان ولی ہے، باپ دادے تو لے کے نانے نانے تک سارے ولی نے، پھپھی جان میں ولیاں تے پھپھا جان میں ولی، سارا ہی خاندان ولیاں دے. کیوں نہ ولیاں دا ہوئے؟ یہ سارا گھرانہ سونے نبی دے، علی دا گھرانہ ہے، سیدہ دا گھرانہ ہے، اور ولیاں دے شہنشاہ دا گھرانہ ہے، او عظیم گھرانہ ہے جنہیں بارے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشائی امام محمد رضا خان
سال آپ نے جنگل سے اندر گزارے. کتنے سال بولو جی؟ 25 سال. ہاں وہ انداز کی سی، وہ انداز یہ سی کہ آپ جنگل میں رخ کیتا. اللہ دے ولی نے، پھر شیخ کامل نے، پھر غوثاں دے غوث نے، سبحان اللہ. ہاں تے آ کے نا جنگل دے اندر رب دی بارگاہ نال ایک عرضی پیش کیتی. او عرض کی سی، او عرض یہ سی، مولا جنہ چر تو نہیں آکھے گا نا میں نہیں کھاواں گا. سبحان اللہ. تسی کل بول کرنا سبحان اللہ، کوئی پیار سے بولے سبحان اللہ. یا اللہ جنہ چر تو نہیں آکھے گا نا میں پینا ہے تے نہ میں کھانا ہے. سبحان اللہ. سارا دن لنگ گیا اور جناب شام ہو گئی، رات ہو گئی، کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں، رات بھی لنگ گئی. اللہ اللہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے محبت حبیب کی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا یہ ساری رات کی لنگ گئی، اللہ دن بھی آ گیا. جدوں کوئی چند دن گزرے نا، ایک چٹی داڑھی والا، چٹی پگڑی والا قربانی کیا بابا وہ آیا تے آ کے آندا ہے اے عبد القادر. سبحان اللہ. سلام ہوئی. سلام تو بعد آخیا بھائی میرے نال دوستی لگائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. توجہ. آخیا کیوں نہیں، تسی سونی صورت والے ہو، اللہ والے ہو تے اللہ والے نے نال دوستی لگانی چاہیے. ملاقات ہو گئی، سلام ہو گیا. اچھا جی سلام تو بعد نا بابے نے آخیا ٹھیک ہے میں نے کوئی کام یاد آ گیا ہے، میں ذرا وہ کام عمل کر کے پھر آنا. اتنی گل کی تھی تے بابا جی چلے گئے. غوث پاک بیٹھے ہیں اسی مقام تے. ایک سال گزریا. سبحان اللہ. کتنا؟ ایک سال. اچھی بولو. ایک سال. سال بعد بابا جی پھر آ گئے. سلام تو ہوئی، ملاقات ہوئی. میری کی حال ہے؟ ٹھیک ہے. تجھے سناؤ؟ ٹھیک ہے. اچھا میں پھر کام یاد آ گیا، ٹر گئے. دوسرا سال پھر گزریا، پھر واپس آئے، پھر سلام ہوا، ملاقات، حال حال. جدوں حال حال ہو گیا پھر چلے گئے. آخر میں بس آیا. تیسرا سال ہوا نا، جدوں تیسرے سال آ کے گفتگو پھر طویل ہوئی. آخیا عبد القادر میں پوچھے گا نہیں میں کون ہاں؟ 3 سالاں تو آ کے تیرے نال کلام کرنا، گفتگو کرنا، تیرے نال محض کلام ہونا، کبھی میں نے پوچھیا نہیں میں کون ہاں؟ سنو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے بولو تسی کون ہو؟ جملہ سنے لے، نام سن کے سبحان اللہ تسی آپ پہ کہہ کرنا ہے. آپ فرمایا میرا نام خضر علیہ السلام ہے. آپ سے بولے سبحان اللہ. میرا نام خضر علیہ السلام ہے، میں تو اللہ نے بھیجا ہے. تے رب کہے میرا عبد القادر کھا نہیں رہا پی نہیں رہا. اے خضر تسی جاؤ جا کے کھواؤ بھی تے پلاؤ بھی. بس اتنی گل ہوئی تے جناب میرے غوث اعظم دستگیر آپ نے جناب اٹھ کے بیٹھ گئے. یا کیا اے خضر پاک تھوڑیاں شاناں بڑیاں نے، عظمتاں بڑیاں نے، پر گل میری میرے نال گل میری میرے اللہ نال ہے. اللہ دے نال میں ہم کلام ہاں. میں اپنے رب نال کلام کر رہا ہوں. میرا رب آکھے گا تے کھاواں گا، رب آکھے گا تے پیواں گا. اسے گل نوں اگر سلطان غالبی دی زبان چلے آ جائے تے آپ فرمانے میں شیخ کامل عبد القادر جیلانی نے آکھیا ہوئے گا اے من ربی سچے دا حجرا وچ مار فقیراں جاتی
نفسی منزل مکمل ہوئی رب العالمین مالک کائنات کی طرفوں پیغام ملیا ادھر خواب کے اندر حضور علیہ السلام نانا جان کی زیارت بھی ہو گئی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد شریف کا ارادہ فرمایا میرے آقا فرمایا چلو میرے شہزادے ہن بغداد کے منبر تے بیٹھن دا ویلا آ گیا ہے جاؤ بغداد کے منبر تے بیٹھو میرے دین دی تبلیغ کرو میرے دین دا علم پڑھاؤ میرے دین کو دسو میرے دین کی تعلیم دیو اے شریعت اے ولایت سونا نبی اپنے نواسے نو ایک کی تعلیم بتا پہ فرما رہے نے میرے عبدالقادر میرے شہزادے ان میرے تعلیم و تربیت داؤ جاؤ جا کے بغداد کے منبر تے بیٹھو میری امت کی تربیت کرو میرا دین پڑھاؤ عرض کرتے نے یا رسول اللہ سنیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عرضی پیش کی تھی میرے آقا جانے چاہنی صلی اللہ علیہ وسلم دا دریائے رحمت جوشش آیا فرمایا پترہ گالی کوئی نہیں منہ دیکھو یہاں سے بول دے فرمایا منہ دیکھو میرے آقا نجباد دیوانے ہو غوث آدم دستگیر میں اپنا مبارک منہ مبارک کھولیا حضور نے اپنا اس لعاب دہن کو نگل گئے جب دن چڑھا نا بغداد شریف پہنچے پھر ممبر پہ بیٹھے پھر جناب تک تقریر کرتے تھے لاکھوں کا مجمع سامنے ہوتا تھا اور بغیر سپیکر کے جو بات پہلے بندے کو آ رہی ہوتی تھی وہی آخری کو آ رہی ہوتی تھی اور بڑے بڑے جناب محدث جناب ابن جزولی جیسے ہاتھ باندھ کے سامنے بیٹھے کرتے تھے زبان تھوڑی اٹک گئی زبان سے تھوڑی اچھک آ گئی اٹک گئی پریشانی ہوئی کہ ہلکی جی اونگ لگ گئی آنکھ مانگ گئی کہ مولا علی آ گئے سبحان اللہ اچھی پھر اچھی علی بات آ گئے ہم جدو بابا جان سامنے آئے نا آپ کے پتر کی گل ہے آپ کے ابا جان مسئلہ ہے زبان اٹک گئی ہے میرے علی نے فرمایا جناب عبدالقادر جیلانی آنے نے بابا جان راتی پھر نانا جی نے 7 وری ادا فرمایا سی اور توجہ رکھنا میں جملہ پیش کر لگا آپ نے فرمایا بیٹا وہ نبی ہیں محبت سے بولو فرمایا وہ نبی ہیں میں علی ہوں وہ میرے آقا ہیں میں ان کا غلام ہوں میں بے ادبی دے نہیں لگ کرنی اکے دے نہیں بدنا وہ میرے امام ہیں میں ان کا مختبی ہوں وہ میرے شہنشاہ ہیں میں ان کا غلام ہوں اس لیے 7 اچھا اب اگلا جملہ سن لیں 7 مرتبہ جہاں لعاب نبی ہو اللہ کرے اس بات پہ آپ سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں چونکہ 11ویں شریف کی محفل ہے 7 مرتبہ جہاں لعاب نبی ہو 6 مرتبہ لعاب علی ہو تو پھر تصویر غوث جلی ہی بنتی ہے
سبحان اللہ یہ درجے مثال ہے اولیاء میں. ہاں جی مثال کر دیں کس بھی منصب پہ فائل ہو. اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی ولی یہ کیسے کر سکتا ہے, ولی دے کیسے سکتا ہے, آج ہمارا عقیدہ ہے اولیاء کے در سے ملتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک ولی اللہ کی عطا سے چاہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ چاہیں تو بارش بھی ہوتی ہے, وہ چاہیں تو رزق بھی ملتا ہے, وہ چاہیں تو اولادیں بھی ملتی ہیں. بے شک اور اے اللہ اگر مسلم شریف بخاری شریف حدیث نہ ہو میں 300 اللہ کے ولی بیان تک دنیا کائنات کے اندر موجود ہیں جن کی دعا سے کائنات چل رہی ہے. سبحان اللہ ہاں جی 300 اللہ کے ولی. پھر بھی کہہ لیجیے قرآن میں دکھائیں, ہم نہیں مانتے. قرآن چلو کھاؤ ہدایت دکھے کرامت دکھے کہ کیوں ہو سکتا ہے. تو بڑی موٹی مثال ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ پیار سے بولیں سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام او شہزادی بلقیس کا تخت آپ کے دربار سے منگوان واسطے آپ نے فرمایا کہ کون لے آئے گا. سبحان اللہ ایک جیب اٹھیا بابا پاورفل انہاں کے سردار بس ایک دن یا اللہ دن نہ دے گا تے تخت آ جائے. سبحان اللہ آپ انہاں کو چھیتی چاہیے, سبحان اللہ زیادہ جلدی چاہیے. اب مختصر آپ کا غلام. سبحان اللہ پیار سے بولو سبحان اللہ. میرا سوال ہے اللہ چاہتا ہے نبی کو نہیں تو منگوا سکتا ہے. بے شک کیوں جی صحیح صاحب اللہ چاہتا ہے نبی کو نہیں تو منگوا سکتا ہے. بے سلیمان میں اشارہ کر دے تخت آ جائے گا. سبحان اللہ نبی کو نہیں تو منگوا سکتا ہے اور رب کو دسنا چاہتا ہے. سبحان اللہ فرمایا کون آئے گا آپ کا غلام, آپ کے دربار کا امتی, آپ کے دور کا ولی آصف بن برخیہ اٹھ کے کھڑا ہے. حضور میں نے آؤں گا فرمایا کہ نہیں دے سرکار آپ مانتا ہے کہ آپ کھولنا تھوڑا کام ہے. سبحان اللہ تخت نہیں ہونا میرا کام ہے. سبحان اللہ جی جی قرآن کے لفظ ہے قبل ان یرتد طرفک سبحان اللہ ان یرتد طرفک اے تکو دے اے پلک میں اے جبرن تو پہلا اے بند ہو کے تے کھلے تے اس کو ایک بند ہو کے پتہ کتنی دیر لگ دی ہے, کتنی دیر لگ دی اے جناب ایک لمحے کے اندر فرمایا آ جائے گا. ہویا نہیں ہے آپ نے آخیا ٹھیک ہے اور آنکھ بند کر کے سلیمان پاک نے جب کھولی تخت کے سامنے. تھوڑا کی خیال ہے تک کتنے پیا سی میاں فاصلے تھے اور جناب اتنا چوڑا لمبا اور 7 دروازے کے اندر بند, ہر دروازے سے تالا, ہر دروازے سے باڈی گارڈ. کیڑی طاقت سی جناب, آنکھ بند کر کے آنکھ کھولی تو جناب تک سامنے آ گیا. کیڑی طاقت سی قرآن آپ نے طاقت ایسی بڑھتا ہو عمر کی طاقت. تو علم الکتاب ان کے پاس کتاب کا علم تھا, اسم اعظم تھا, کتاب کا علم تھا. تو ایک لمحے میں تخت وہاں سے میلوں فاصلے سے قدموں میں آن پڑا ہے. اب محبت سے جو اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ اس جملے پہ جھوٹ کے بولے گا سبحان اللہ. اور میں کیا مولانا جب حضرت سلیمان کا ایک امتی ایک کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا ہو تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جنہیں ان کے پوری کتاب اتری ہے اس مصطفیٰ کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے, کچھ کر نہیں سکتے. مان کے تو دیکھو سبحان اللہ قرآن ماننا کسی نہیں کسی نے بڑی شروع تو یہ پڑھائی کچھ نہیں کر سکتے ہیں تے مننا بھی نہیں. کی بڑی پڑھائی ہے میں نہیں مننا. وہ ایک بادشاہ سی, بادشاہ وہ سا کے جناب میرے منڈے نے جنہیں سب تو چھیتی عالم دین بناتا تو میں جناب نواز دیا گا اشرفیاں تو جناب یہ جواہرات اتنے دے دیا گا خوش ہو جائے گا. اچھا وہ سارے جناب کٹھے ہو کے آ رہے. ایک دماغ جو ہونا کہ سرکار ایک نے 6 سال ہے, ایک آگے 4 سال ہے, ایک نے سرکار ایک سال کر رہے ایک پکا مولوی نے پکا جناب بیٹا ہمیں مفتی بن جائے گا. ایک سال ہے سال ہے ماشاء اللہ نے چھیتی بنے تو اللہ سے پتر کو جائے گا. پورے سال انہوں
ہسنا نہیں بات کسی گل سمجھ نہیں اور انعام سے نہیں ہو میں نہیں مانتا بھئی ان کا حال یہ ہے جب اسی مانتے رہیں گے جنہوں نے بچپن سے یہ سیکھا ہو میں نہ مانوں اور میں نہیں مانتا اور ساری زندگی دے اپنے آخری دم تک ایتھے اس کے عقیدت دے رہنا ہے الحمدللہ سنیو تو انو مبارک ہوئے تو آٹھے نکے کے بچے بھی آنے میں سب سے زیادہ ہو آنا ہمارا نبی سب سے زیادہ ہو آنا ہمارا نبی وہ ایک کلمت جانے میں بھی آنے میں سرکار کی آمد سرکار کی آمد آپ دنوں محفل جانے میں آپ نے اے لنگر غوثیہ ہے اے لنگر رضویہ ہے اے لنگر مصطفیہ ہے اے جناب نعرے مارنے میں اور جتنا کا بچپن اتنا اعلیٰ تے شاندار تے نسبتاں دے وچ گزریا ہوئے سوچو پھر جوانی چ عشق مصطفیٰ کے جو ہویا ہوئے الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور انشاءاللہ یہ سچا عقیدہ اولیاء سے فیض لینا انشاءاللہ اسی پر تا دم آخر قائم رہے انشاءاللہ لیکن سچے ولیوں سے نسبت رکھنی ہے انشاءاللہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ سچے نے نہ ہو ان کا حکم اللہ نے دیتا ہے اور سچے سچے ہوں ہاں الحمدللہ ہم ہمارا عقیدہ وہ ہے نہ ہی حضور کی آل سے کوئی جھگڑا نہ ہی اصحاب سے جھگڑا نہ ہی ازواج سے جھگڑا چلو اس بات کو بھی قرآن سے ثابت کر لیں قرآن کی آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ اور اس کے بعد درود و سلام یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ماشاءاللہ گل تہاڈی ہے اے ایمان والو ہے ایمان والو اللہ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اے نہیں فرمایا اگر یہ فرمایا نا کہ اے لوگو تے اے دے وچ ہندو سکھ مسلمان کافر غیر مسلم سارے آ جانے سن یہ فرمایا کہ نا اے بولو اے ایمان والے نے فرمایا ہے عمل بھی ایمان والا ہی کرے سبحان اللہ اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کون مع الصادقین سچیاں نال ہو جاؤ اگر مشہور صادق بھی اکٹھے کریے نا مشہور صادق جمع کا صیغہ جمع کا سب تو تھوڑی جمع کا اطلاق تین تے ہوندا ہے عربی گرامر دے اندر تے او تین کیڑے نے مشہور صادق اکٹھے کریے ایک صادق جدا نام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ مٹھی سبحان اللہ نہیں چاہیے اونچی بولو سبحان اللہ نمبر 2 اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور تیسرا نام ہے جنہیں پہ کوئی اٹھرنے نہ رہے نمبر 3 امام جعفر صادق سیدنا صدیق اکبر تعلق اصحاب رسول عائشہ صدیقہ تعلق ازواج رسول امام جعفر صادق تعلق اولاد رسول ایک پیغام نکل جا رہے ہیں ایمان والا ہے یہ جیڑا اصحاب نو بھی مننے ازواج نو بھی مننے تے اولاد مصطفیٰ نو بھی مننے صدیق قرآن میں پڑھ کر صدیق تیسرا ہے ایمان والا اور الحمدللہ اے آیت دی پوری اگر صداقت دیکھنی ہے ادھر مصداق دیکھنا ہے تو سننی ہے کیوں جی جھوٹے عاشق سننی ہے ہاں یہی مصداق ہے کیونکہ ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے الحمدللہ سننی وہ ہے جو ان سب سے پیار کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جب بھی کبھی حضور کی محفل سجے کہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے کہیں صحابہ کا ذکر ہوتا ہے کہیں حضور کی اولاد کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ذکر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ یہ پیار بھی جاری و ساری رہے گا بولو انشاءاللہ بس میں اسی پر اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہاں آنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے آئے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی احباب کا مشکور ہوں علماء کرام تشریف لے کے آئے ہیں آپ سبھی احباب کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے اس کو مزید آپ اور آگے بڑھائیں گے نا تو
باہر سے بھی علماء تشریف لے کے آئے، مفتیان کرام آئے جو آگے آپ کو علم دین کے پیارے پیارے موتی جو ہیں وہ عطا کرتے ہیں. لیکن پہلے اس مقام اس نہج پہ اس درس قرآن کو ہم نے لے کے آنا ہے. بولو انشاءاللہ. ہاں جی سارا مہینہ ہم اپنے کاموں میں رہتے ہیں. 1 گھنٹہ پہ 15 منٹ کو بولے تھے نہیں بولو نا نہیں 9:30 پونے 9 40 دن نماز پڑھ کے فری ہوئے سن. ایسا نہیں ہے 11 بجے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. 1 گھنٹہ 15 منٹ ٹائم اپنا مکمل ہے. اسے ٹائم سے رہنا انشاءاللہ زیادہ نہیں تاکہ مختصر بھی ہوئے تاکہ سننے والے آ کے دیکھتے گرام نہ گزرے اور جو کچھ حاصل ہوئے وہ یاد بھی رہے. بے شک. ہاں جی انشاءاللہ ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو آنا قبول فرمائے. ایک اعلان سن لیں تمہیں بھی میں نے کرنا تھا لیکن وہ یاد نہیں رہا میرے ذہن میں. یادداشت کمزور ہو گئی ہے. صاحب دعا فرمائیں. 22 جون بروز منگل یعنی کہ کل 22 جون بروز منگل بمقام آستانہ عالیہ حبیبیہ اشرفیہ عمر اسٹریٹ نمبر 2 گلشن فاروق شکیم فتح گڑھ روڈ لاہور. اس سے بات ہو رہا ہے جی وہاں پہ عظیم الشان پیر طریقت رہبر شریعت الحاج ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف محبوب غوث العالم اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اس سے بات ہو رہا ہے. تو اس میں آپ سبھی آپ کو جو ہے وہ دعوت ہے. اور ان کے جو منتظمین میں جن کا نام ہے جناب صوفی اچھا جی اور ان کی اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا یہ اس سے پاک پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی حبیب احمد اشرفی سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اس سے پاک ہے.